أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو بسم اللہ سے متعلق. کل میں نے گزارش کی تھی کہ بسم اللہ کہنا کمال توحید ہے. آج یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور اس میں غور فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری زندگی بسر کرنے کا ایک دستور ہے. اس سے مختصر دستور ممکن نہیں. اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو وہ حدیث شریف بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو کہا گیا جو کل قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. کس طرح ہے کل قرآن میں؟ مگر کیا ہے کل قرآن میں؟ یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد درست ہونا چاہیے. توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل الہی، ان چیزوں پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. تمام صفات الہیہ پہ یقین ہونا چاہیے. نبوتوں پہ یقین ہونا چاہیے. نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہونا چاہیے، اور اس شریعت پہ عمل ہونا چاہیے. شریعت پہ عمل کے کیا معنی؟ شریعت پہ عمل کے معنی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اسے حلال قرار دیں، اس پر عمل کریں. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے آپ حرام قرار دیں، حرام سمجھیں، اس سے اجتناب کریں. یہ شریعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا یہ ہے جب آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں پورے یقین سے، پورے وجدان سے، اس کے معنی ہے کہ اللہ پر آپ کو یقین ہے. بغیر یقین کے تو بسم اللہ نہیں کہیں گے آپ. اور پھر اس اللہ پر یقین ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم کے معانی پر اگر نظر ہو تو معلوم ہے کہ رحمان سے مراد ہے رحمان دنیا اور رحیم الآخرہ. یعنی مقرر یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا، ظاہری دنیا، یہ عالم ہستی، عالم اشکار، عالم مرئی، وہ عالم جو نظر آتا ہے ان دو نگاہوں سے، یہ عالم اسم مبارک رحمان کی تجلی ہے. یہ پورا رحمان اسم رحمان کا مظہر ہے. وہ عالم جو عالم نامرئی ہے، جو ان دو آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، عالم آخرت، عالم باطن،
وہ اسم مبارک الرحیم کی تجلی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس خدا پر آپ کو یقین ہے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جس کے قدرت میں، جس کے دست قدرت میں دنیا بھی ہے آخرت بھی۔ جب اس اللہ کے نام سے ہر کام آغاز کریں گے تو وہی کام آغاز کریں گے جو حلال ہوگا، حق ہوگا، خیر ہوگا۔ اس کام کو شروع نہیں کریں گے کہ جو ناحق ہوگا، شر ہوگا، حرام ہوگا۔ اگر یہ تمام چیزیں ملحوظ ہو جائیں اور ان کی رعایت ہو جائے تو پھر تنہا بسم اللہ پوری زندگی بسر کرنے کا فارمولہ ہے۔ دنیا سے آخرت تک پہنچنے کا فارمولہ ایک آیت بسم اللہ ہے۔ سب کچھ جو پورے قرآن میں ہے وہ ایک بائے بسم اللہ میں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ یہ کوئی حیرت و استعجاب کی بات نہیں، یہ ظاہری معنی کے اعتبار سے دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ بات ذوق کی ہے۔ مثال عرض کر دوں تو بات آسان ہو جائے۔ فرض کیجیے کہ آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے آپ کی، اور آپ کسی دوسری جگہ کسی دوسری کمپنی سے بات چیت کے لیے کسی نوجوان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اب یہ نوجوان اگر ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، قدرت بیان رکھتا ہے، قدرت فہم رکھتا ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، آپ کے مزاج، آپ کے تقاضوں سے واقف ہے، کمپنی کی مصلحتوں سے واقف ہے، تو یہ آپ اس جوان کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو بس اتنا خیال رکھنا کہ تم کو میں بھیج رہا ہوں، دیٹس آل۔ اور کچھ اس بچے سے کہنے کی ضرورت ہے نہیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ میں بھیج رہا ہوں تمہیں، میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے، تمہیں میں نے چنا ہے، تم میرے ریپرزینٹیٹیو ہو وہاں پر، بس اتنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ دینا بہت ہے اس بچے کے لیے۔ اگر وہ ذہین ہے، وہ آپ کی پوری شخصیت اپنی نظر میں رکھے گا، وہ یہ سوچے گا اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کہتے، کمپنی کی مصلحتیں کیا ہیں، کن الفاظ میں کہنا ہے، کیا بات، ہر چیز اتنی محکم کہے گا اور کر کے آئے گا کامیابی کے ساتھ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اسی جگہ اتنا ذہین بچہ اب آپ کو نہیں ملا تو آپ نے اب ایک لسٹ بنائی گا، بیٹا قلم کاغذ لو، دیکھو یہاں سے جاؤ گے تم فلاں ایئر لائن سے جاؤ گے، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ کمپنی سے اسی ایئر لائن کا کانٹریکٹ ہے، اور کمپنی کے آفس میں بھی جاؤ گے تو فلاں صاحب سے بات کرو گے، اور دیکھو پہلے ڈرافٹ تیار کر لینا، اور نمبر 1 2 3 4 آپ نے ایک ایک اہداف اور مقاصد کمپنی کے بتائے اور کہا ان الفاظ میں اس طرح سے تم بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو آپ نے 10 20 یا 50 100 پوائنٹس نوٹ کرائے ہیں، یہ اس بچے کو تو نوٹ کرائے، اس کو نہیں نوٹ کرائے تھے۔ کیوں؟ اس کی ذہانت پر یقین تھا، اس کی ذہانت پر یقین نہیں ہے۔ اب اگر آپ دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھیں تو وہ ایک جملہ، بیٹا تم اتنا خیال رکھنا کہ میرے نمائندے ہو، یہ ایک جملہ برابر ہے اس پوری تفصیل کے جو اسے دکھایا جا رہا ہے، اس پوری تفصیل کے برابر ہے جو اسے لکھایا جا رہا ہے نا۔ یہی صورتحال بسم اللہ اور پورے قرآن میں ہے۔ اگر انسان اہل ذوق ہے، اہل ایمان ہے، ایک آیت بسم اللہ کافی ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک حرام، ایک ایک واجب، ایک ایک مستحب، ایک ایک مکروہ کو گنتے چلے جائیے۔ توجہ، یہ بسم اللہ، یہ ظاہری اعتبار سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ظاہری اعتبار سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک آیت بسم اللہ واقعاً کافی ہے۔ اگر انسان میں فراست ایمانی ہو، اگر انسان میں عقل ایمانی ہو، فراست ایمانی ہو، وہ ذوق ہو،
وہ للہیت ہو، وہ روحانیت ہو، وہ ربط و تعلق ہو کہ انسان اپنے کو حق کا سمجھے، ہے نا؟ وہاں وہی جملہ ہے نا کہ بیٹا تم میرے نمائندے ہو، میں نے تمہیں منتخب کیا، اللہ نے بھی تو ہمیں منتخب کیا ہے نا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص نسل کو منتخب کیا؟ آپ کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چنا ہے آپ کو۔ تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، تمام افراد بشر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ آپ آدم نہیں ہیں؟ آپ آدم نہیں ہیں؟ فرزند آدم آدم نہیں ہے؟ آدم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عرفا کہتے ہیں جب آپ سانس لیں، جب آپ کچھ کام کریں، کسی سے معاملہ کریں، تو آپ سوچیں یہ میں اس سے معاملہ کر رہا ہوں کس حیثیت سے؟ خدا اگر اس سے معاملہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں کیا ہوں؟ کس نے بنایا ہے مجھے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ کیا کہہ کے بنایا ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ اللہ اگر اس سے معاملہ کرتا تو کیسے کرتا؟ توجہ ہے؟ اگر انسان یہ خیال کر لے تو ہر جگہ اس کے عمل کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ جو اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں وہ عام انسان ہوتے ہیں، جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کے عمل میں اتنی بلندی کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر ہے ہم سب غیر معصوم ہیں، ہم سب سے متوقع نہیں ہے یہ بات کہ ہم ہمیشہ اس معیار کو مینٹین رکھ سکیں گے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو، اسی لیے تنبہ، بیداری، واعظ، تذکر، یاد دہانی سب سلسلہ کس لیے رکھا گیا؟ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہیے اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے قرآن کی حقیقت کیوں کہا گیا؟ یہ یاد دلانا ہے کہ تم کون ہو، کس کے جانشین ہو۔ اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنہا کافی ہے۔ پوری شریعت ہے اس میں، پوری طریقت ہے اس میں، پوری حقیقت ہے اس میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ظاہری اعتبار سے مکتبی بات، مکتب میں جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پہ بحث ہوتی ہے۔ ظاہر آپ حضرات کا ذوق نحوی، صرفی اور عربی زبان کا نہیں ہے، لیکن تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں بس کہ جملے کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ شبہ جملہ ہے۔ لگتا ہے کہ پورا جملہ ہے اور پورا جملہ ہے نہیں، شبہ جملہ ہے، جملے سے مشابہ ہے۔ کیونکہ جملہ تو عربی میں ٹیکنیکلی، عربی زبان کی گرامر میں جملہ تو کہتے ہیں جب فعل آتا ہے درمیان میں تو وہ جملہ ہوتا ہے۔ فعل و فاعل جملہ ہے، فعل فاعل مفعول جملہ ہے، یا پھر دو اسم ہوں جن میں اسناد ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، تو یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، یا دو اسم